میں آپ کو ایک ایسی کہانی، ایک ایسی خاتون کی کہانی دکھانے جا رہا ہوں جو ایشیا کی پہلی بام ڈسپوزل اسکواڈن ہے. یہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کسی قسم کے بام کو بھی نکارہ بنا سکتا ہے. جس زمانے میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ خواتین سلائی مشینیں اور واشنگ مشینیں چلاتی ہیں، یہ مشین گنز چلاتی ہیں، یہ راکٹ لانچرز چلاتی ہیں. تو ایسی خاتون سے ملنا تو بہت ضروری ہے. تو ہم نے ان کو آج دعوت دی ہے اپنے اس شو کے اوپر، لیکن ان کو بلانے سے پہلے میں آج چاہوں گا کہ چھوٹی سی ان کی ایک کہانی دیکھتے ہیں. ہم آئیے دیکھتے ہیں. زندگی اور موت جو ہے تو وہ اللہ رب العزت دینے والی ذات ہے. میری قسمت میں اللہ نے زندگی لکھی ہوگی تو بارود بھی میرے لیے پھول بن جائیں گے. یہ جذبات ہیں ایک ایسے صوبے کی نڈر پولیس آفیسر کے جو کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے. رافعہ قسیم بیگ نے اپنے کریئر کا آغاز خیبر پختونخوا کے محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل کیا اور نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوزیو ہینڈلنگ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد ایشیا کی پہلی خاتون بام ڈسپوزل اسکواڈرن ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا. ان لوگوں کا جو ہے تو ایمان کمزور ہوگا جو بھاگتے ہوں گے. میرا ایمان کمزور نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرا اللہ پر پورا اعتماد ہے اور پورا یقین ہے. رافعہ نے سماجی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بم کی اقسام، شناخت اور ناکارہ بنانے کی تربیت حاصل کی. وہ بہت باہمت عورت ہے اور ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی عورت ہے کہ مطلب ہے کہ ہر قسم کام ڈنگ کر سکتی ہے. رافعہ کے لیے پولیس فورس محض ایک شعبہ ہی نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جس کی پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے. آئیں رافعہ کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رافعہ، ہم نے آپ کی چھوٹی سی کہانی دیکھی ہے اور ہم بہت سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب اسپیچلیس ہیں. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. رافعہ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور غالباً اکنامکس میں بھی اور ساتھ ساتھ اب یہ لا پڑھ رہی ہیں، ایسے ہی ہے؟ اور لا کا امتحان دینے میں تو لائر بھی بننے والی ہیں یہ. اس کے علاوہ راکٹ لانچرز، بامز، ایک لڑکی سو ینگ، یہ شوق تھا بچپن سے بھی پٹاخے شٹاخے چلانے کا شوق تھا یا دس کیم ایز سم تھنگ جو بالکل نہیں ہے؟ میرے لیے ہر وہ چیز کرنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا. تو آج تک مجھے کسی کو فالو کرنا پسند نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھے فالو کریں، نہ کہ میں لوگوں کو فالو کروں. وہ تو اب لوگ کریں گے. آئی ایم شیور آپ نے جو کر دیا ہے پریسیڈنٹ سیٹ، اس کے بعد کیا لڑکیوں نے بھی شامل ہوئی ہیں اس بام؟ کافی لڑکیاں آ چکی ہیں، بالکل کافی لڑکیاں آ چکی ہیں مجھے دیکھ کر اور آ رہی ہیں. اور اس طرح سے 2 بیچز تو آلریڈی EOD کا جو بیسک کورس ہے وہ کر چکی ہیں اور آنے والے ٹائم میں وہ اور بھی کریں گی. مجھے یہ بات بتائیے کہ جب ایک بام لگا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بام میں پھٹ سکتا ہے اور سب سے پہلے نقصان بھی آپ کو ہوگا اگر کچھ غلط ہو جائے، وہ ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے جب آپ کو تو پتہ ہے تاریں کون سی ہیں، لیکن کبھی کبھی غلط تار بھی نکالی جا سکتی ہے، اٹس ویری رسکی. آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہو؟ اللہ کو یاد کرتے ہو؟ کس چیز کو یاد کرتے ہو؟ اور پھر اس وقت کیا پاکستانیت سامنے آ جاتی ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ایکسپلین کرو. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جو بام سوٹ ہم پہنتے ہیں اس کا وزن 75 kg ہوتا ہے. جب ہم وہ 75 kg اپنی باڈی پر کیری کرتے ہیں، اس سوٹ کا جو وزن ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کے کندھوں پر کس حد تک ذمہ داری ہے اپنے ملک کو بچانے کی، اپنے لوگوں کو بچانے کی. تو وہاں پر پھر آپ کا اپنا آپ کو نہیں نظر آتا. میرا پہلے سے یہ موٹیو رہا ہے، میں نے پہلے دن سے یہ بولا تھا کہ پاکستان میرا گھر ہے اور پاکستان کے تمام لوگ، چاہے وہ جس کمیونٹی سے بھی ہیں، جس ریلیجن سے بھی ہیں، جس ذات سے بھی ہیں، وہ میرے اپنے لوگ ہیں. ان کے لیے میں اپنی جان کا آخری قطرہ کیا بات ہے، اس کو بہت بڑی بات ہوگی. جب یہ بام سے کھیل رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ مالک کے بیٹے، اللہ اپنی امان میں ہے. دعا کر رہی ہوتی ہیں بس. اور کیا کر سکتے اس طرح کی چیز میں آنے کے لیے آپ نے اجازت کیسے دی؟ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے.
تو بس بغیر پوچھے یہ چلے گئے، جب بتایا تو ہم نے پھر مان لیا، بغیر پوچھے چلی گئی؟ بغیر پوچھے چلے گئے. تو پولیس اس کے میں تو بعد؟ خیر میں خود بھی ساتھ دی تھی، اچھا، لیکن اس کام کے لیے اس نے پوچھا نہیں ہے پہلے. کیا وجہ بنی تھی؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں ہماری طرف ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو آئے دن IEDs نظر آتی تھی ہمیں. ہمارے DDO اسٹاف جو بام ڈسپوزل یونٹ کا اسٹاف ہے ہر دوسرے دن وہ ناکارہ بناتا تھا، ڈیفیوز کرتا تھا. بیسیکلی اس ملک میں پھر پاکستان میں اور پھر KPK کو ضرورت تھی ایک بیٹی کی کہ وہ ایک سامنے آتی، کیونکہ رافیہ ایک رافیہ نہیں ہے، پورے پاکستان کی بیٹی بن چکی ہے، اور رافیہ پاکستان کی ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. میں یہی چاہتی تھی کہ دنیا میں جو پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے لوگ سازشیں کر رہے تھے ان کو اپنے عمل سے منہ توڑ جواب دیتی اور ان کو یہ بتاتی کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں اگر اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ وہ بارود پر قدم رکھنے میں بھی نہیں ڈرتی ہیں اور نہ وہ کوئی خوف محسوس کرتی ہیں، تو پھر ادھر کے مرد جو ہیں تو ان سے آپ بچ کر رہیے. عبد الرحمان، مونس، سنیل، کوئی سوال، کامنٹس، اینی تھنگ؟ بس یہی کہوں گا ماشاءاللہ آپ کا جو انٹروڈکشن تھا نا وہ بہت پن پوائنٹ تھا کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ زمانہ ہے جہاں پہ عورتیں زیادہ تر واشنگ مشین اور سلائی مشینیں چلاتی ہیں. تو اس طرح کے معاشرے میں اور اس طرح کے زمانے میں یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے، اور آئی ایم شیور کہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی بہت اچھی اگزامپل سیٹ کی انہوں نے ماشاءاللہ. اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. تھینک یو سو مچ. رافی ایم سو پراؤڈ، ماشاءاللہ آپ ایک انسپریشن ہے، میرے لیے انسپریشن ہے. یو آر رول ماڈل. آپ نے پروو کیا ہے کہ اگر آپ میں ابیلٹی ہے اور انٹرسٹ ہے اور پیشن ہے ایک کام کا، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ آدمی ہوں یا مرد ہوں، ہر کام ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ. بہت سنیل، شکریہ. کچھ کہنا چاہوں گے؟ میں آپ کو جی سیلوٹ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے. میں ہر اس بندے کی دشمن ہوں جو ہمارے ملک کی، ہمارے امن کی، ہمارے ملک کی بقا کے دشمن ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر ہیں یا ہمارے باہر ہیں. جہاں بھی ہیں میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ بچ کے رہنا. اگر رافیہ اتنی ہمت کر سکتی ہے تو سوچ لو پاکستان کی ہر بیٹی اسی طرح ہے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو جو بتاؤں کہ یہ یونیفارم جو میں نے پہنا ہے اس کی جو میں تنخواہ لیتی ہوں تو وہ میری پاکستانی عوام کے ٹیکس سے آتا ہے. کل کو میں اپنی قبر میں جب جواب دوں گی تو میں ادھر دنیا کو جواب دے نہیں ہوں گی، میں ادھر اپنے اللہ کو جواب دے ہوں گی. اور اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ جب تم اسی 18 کروڑ یا جتنی عوام تھی پاکستان کی ان کے ٹیکسز سے پیسے لے رہی تھی یا تنخواہ لے رہی تھی، تم ان کو ڈیلیور کتنا کر رہی تھی؟ یہ وہ جذبہ ہے جو میرا خیال ہے جتنے بھی سول سرونٹس ہیں پاکستان میں جو کہ حکومت میں کام کرتے ہیں، سرکاری ملازمت کرتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے ان سب کے لیے. اور جتنی بے باک اور جتنی برملا آپ نے یہ کہا ہے، اللہ آپ کو ہمت دے اور آپ کو رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ رافیہ فار کمنگ آن آور شو. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.